کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں تو نمبر 1 للہیت، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کی خاطر علم حاصل کیا جائے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے اتنا عظیم علم حاصل کرنے۔ جیسے حدیث معروف ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی چیز ملے گی کہ جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اتنا بڑا ہجرت والا عمل ہے، ایک شخص نے قیس کے لیے ہجرت کی، وہ مہاجر قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، اس شخص کے لیے وہ ہجرت کا اجر و ثواب نہیں ملا۔ عمل جتنا بڑا مرضی ہو لیکن اگر اس کے اندر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ رد کر دیا جائے، اور اگر نیت درست ہوئی تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل کیسا بھی ہلکا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول کر لے۔ مشہور حدیث آپ نے سماعت کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، 3 افراد سے جہنم کو سب سے پہلے بھرا جائے گا، ان کے اندر ایک قاری قرآن عالم دین ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کون سا عمل لے کر آیا ہے، تجھے جنت دے دی جائے، کہے گا اللہ تیرا قرآن پتا تھا، دن رات وہی سناتا رہا۔ اس کو کہا جائے گا قد قیلا، تجھے کہہ دیا گیا، جو کہنا جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، لوگ تیری تعریف کرتے رہے، واہ واہ کرتے رہے، تو نے لوگوں سے سن لیا ہے، اب یہاں پہ کیا لینا ہے، اس کو پکڑو اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ علم جتنی مرضی عظیمت والی چیز ہوگی لیکن اگر اس کے پیچھے اخلاص اور للہیت نہیں ہے تو وہ رد کر دی جائے گی۔ اس لیے حصول علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے دل کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کر لیجئے، اس کے اندر ارد گرد کی جتنی باتیں اس کو نکال دیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسا طاقچہ ہے جس کے اندر علم کو سجنا ہے، تو صاف ستھرا کر کے پیش کیجئے۔ جب خالی برتن لے کر جائیں گے تو پھر اس کے اندر زیادہ علم آرام سے بھر کے لے کے آئیں، لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری کو ساتھ لے کر جائیں گے تو یہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، اس نے علم کو کیا سمیٹنا، فائدہ نہیں دے گا اس کا۔